اللہ ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत हैं, जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते हैं। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है। बस हमने दिल की सुननी है और सोल की सुननी है और हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी। इसलिए प्लीज़ इस हदीस को ले लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है कि जब तुम्हारा हार्ट पीस पर है तो ये नेकी है, जब तुम्हारे दिल में तज़ब्ज़ुब है, एंग्जाइटी आ रही है तुम्हें, तो फिर देखो कहीं तुमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, माफ़ी मांग लो किसी से, तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। सीटा न्यू तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं करेगी, बड़ी फेमस मेडिसिन है, वो तो आर्जी तौर पे तो कर देगी केमिकल लेवल पे, लेकिन ये जो सोल की चीख है ये कैसे ख़त्म होगी? तो पहले जो लोगों को चक्कर दिए हुए, लोगों के साथ जो आपने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत हैं, जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते। लोग को खौफ आता है, यार ये ताने मारता है आते जाते, ये हावी होने की कोशिश करता है, डोमिनेट होने। आपने देखा ना वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होते हैं जो आते जाते आपकी गलती नोट करते हैं, आपको आपकी गलतियां याद कराते हैं, आपको ताने देते हैं, आपको डिग्रेडिंग निगाहों से देखते हैं, आप कहीं एंटर होते हैं तो मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशंस देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, तो घबराना नहीं है ऐसे लोगों से। बात असल में ये है कि हमने ये देखना है कि हम डिग्निटी के साथ चलें, हम उनके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ ना करें। वो आता है ना कुरान में कि जाहिलों के साथ जब पाला पड़े तो कौलु सलामा, फासला रखें और कहें बस ठीक है आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो कभी बहस नहीं करता। इमाम शाफी ने कहा था मैं कभी डिबेट नहीं हारा सिवाय एक जाहिल आदमी के साथ, क्योंकि उसने मुझे जहालत से हरा दिया। जहालत में वो पीएचडी था, मैं तो कहीं नहीं था। इमाम शाफी तो जहालत में ज़ाहिर है वो तो आलिम थे, तो वो जाहिल था, चूँकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा था, उसने मुझे डिबेट हरा दी। तो इसलिए जब आप ऐसे इंसान को देखें जो एरोगेंट है, बात ही नहीं सुन रहा, तो मत बहस करें उसके साथ, दुआ करें, उसके लिए दुआ करें, सलाम कहें और बस ठीक है, दैट्स इट। तो पांचवी रीज़न कि आप हिदायत पर हैं, और इंशाल्लाह छठी रीज़न बता के बात को ख़त्म करते हैं। टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ सच एज रिलीजियस गैदरिंग्स एंड नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, दलील है हिदायत पर होने की, और इसकी दलील की जो है वो वर्ड्स क्या है? इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। किसके बारे में कहा? असहाबे कहफ, यानी यू पीपल। इन्नहुम फित्यतुन, फितिया होते हैं यूथ। ए नबी बेशक वो नौजवान थे, आमनु जो अपने रब पर ईमान लाए, बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, हमने उन्हें हिदायत में वज़िदनाहुम हुदा इंक्रीज किया। यानी अल्लाह हिदायत में इंक्रीज करता है। कब करता है? जब आप ईमान लेकर आते हैं। पहला स्टेप आपकी तरफ से है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा आपने उठाना है। देखें ये लोग असहाबे कहफ किसी की बात सुन के इंस्पायर हुए थे ना, किसी की बात सुनी होगी, किसी महफिल में गए होंगे, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हज़रत ईसा का दाई, वो बाज़ार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहाँ से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या क्या रहा है। अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज़ किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज़ होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं। हम नमाजें शुरू करते हैं, नमाजें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं। ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं तो फिर आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हिदायत पे कायम रहना है, इंक्रीज़ होना है, तो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं जैसे असहाबे कहफ ने फ़ायदा उठाया। एंड नंबर 6 इज़ यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं। आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती।
اس کی دلیل دیکھیں، ان ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ. There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. یہ پرومس ہے، عام بات نہیں ہے، پرومس ہے. اور پرومس کس کا ہے؟ نبی کا. عام آدمی کا پرومس نہیں، میرا یا آپ کا پرومس نہیں ہے. نبی کا پرومس ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے گا، یا اسے کوئی نقصان ہو گیا ہے اور وہ صبر کرے گا اللہ کے لیے اور اللہ اس کے صبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا کرے گا. کتنے واقعات ہیں. حضرت عثمان غنی کی سٹوری، ہجرہ کی، ایبیسینیا گئے. حضرت عثمان غنی، پتہ آپ کو کتنی انہیریٹنس ملی تھی انہیں؟ ایک رف آئیڈیا چلیں، آپ کا ایک کوئز لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کتنی وراثت ملی ہوگی اپنے والد سے؟ درہمز میں بتائیں، اندازہ کتنے درہمز ملے ہوں؟ کروڑ، لاکھ، کتنے؟ 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ. 3 کروڑ درہم یہ ان کی انہیریٹنس تھی. 30 ملین درہم ان کو انہیریٹنس ملی تھی حضرت عثمان غنی کو. اور جب وہ ایبیسینیا گئے ہجرت کرنے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بزنس رن کرنے گئے تھے؟ امیجن کریں ایک بندہ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ چلا جاتا ہے، تو پیچھے سے بزنس چل رہا ہے کہ بند ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ حالات ہی ایسے بند ہو گیا. ابھی سیدھی سی بات ہے، نہ بزنس چل رہا ہے تو ان کو تو فکر یہ ہونی چاہیے میرا بزنس بند ہو گیا ہے، میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہجرت کی. اینڈ ہی از ون آف دی 2 پیپل ان دا ورلڈ. آپ کو پتا ہے دنیا میں صرف 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں. ایک حضرت لوط اور ایک حضرت عثمان غنی. باقیوں نے اکیلے کی ہے، فیملی کے ساتھ نہیں کی ہے. تو ہی از ون آف دا فیو. اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موڈیسٹی آپ چیک کریں. چونکہ اب بات ان کی چل گئی تو میں آپ کو ان کی موڈیسٹی کے بارے میں بتاتا ہوں. اتنے حیا والے تھے، اتنی حیا کرتے تھے کہ ایک بچے کو مسجد میں دیکھا اور دل کیا کہ میں اس کو کچھ پیسے دوں، لیکن حیا اتنی تھی کہ سب کے سامنے نہیں دینی. ایک تو یہ حیا، دوسری یہ کہ بچے کی عزت نفس نہ ہرٹ ہو جائے کہ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں سب کے سامنے. تو کہا کہ بیٹا میں نا تمہیں ایک شرٹ گفٹ کرنا چاہتا ہوں. بچہ بڑا خوش ہوا کہ چلو شرٹ آ رہی ہے. شرٹ کی جیب میں 10,000 درہم رکھ دی. بچہ جب گھر گیا تو ماں باپ نے جب شرٹ دیکھی اور جیب دیکھی، کہتے 10,000 درہم ہے اس میں، تو یہ کس نے رکھ دی ہیں؟ تو بچے نے کہا ضرور اس شخص نے رکھے ہوں گے جس نے مجھے شرٹ دی. یہ حیا تھی، یعنی سب کے سامنے نہیں دینا ہے. تو بڑی زبردست ان کے اور بھی واقعات ہیں. بہرحال حضرت عثمان غنی جب ایبیسینیا ہجرت کرنے گئے ہیں اور ہجرت سے جب واپس آئے ہیں تو یو وانٹ بلیو، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا مال 10 ٹائمز اور بڑھا، ان کا بزنس 10 ٹائمز اور بڑھا. فکر نہیں کر کے گئے، کوئی بات نہیں، اللہ رسول کے لیے بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا، کوئی بات نہیں. حالانکہ وہ حرام نہیں تھا، بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے. ہمارے لیے تو ایسی سچویشن آئے گی نہیں نا، پہلی بار ہم نے کون سا ہجرت کرنی. لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایک چیز کو چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر دیا. ایبیسینیا میں کنگ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بنے. نیت یہ نہیں تھی کہ کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤں گا جا کے. ایبیسینیا کی مارکیٹ میں کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بنے اور ان کا بزنس مزید فلرش کیا، مزید گرو کیا. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا، پتہ آپ کو ام سلمہ کا نام سنا ہے کبھی؟ امہات المومنین میں سے ام سلمہ. ابو سلمہ جو تھے، غالباً ابو سلمہ تھے، ان کی وائف تھی، بہت زبردست صحابی تھے، مہاجرین میں سے ہیں یہ دونوں. ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مدینہ کی طرف. they both used to love each other a lot. بہت زیادہ محبت تھی آپس میں. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. جب قریش نے دیکھا یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں تو ابو سلمہ کو کہا کہ تو نکل یہاں سے، تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ خاتون ہماری ہے، خاندان والے آ گئے، یہ یہیں رہے گی. اب وہ خاتون ذات تھیں، مجبور تھیں، انہیں وہیں رہنا پڑا. اور ابو سلمہ پھر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا، اور اللہ سے دعا کر کے گئے کہ اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں. اور کتنے سال وہ لوگ علیحدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ان میں محبت بہت زیادہ تھی. یہ ہیں ٹرو لو سٹوریز جو ہمارے یوتھ کو بتانی چاہیے ہمیں.
اس کے بعد ان کے والد کے قبیلے کے لوگ آئے, کیونکہ ان میں جاہلیہ ابھی تک باقی تھی, قبائلی جاہلیت ہوتی ہے نا, وہ لڑنے آ گئے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے. عورت کے پاس بیٹا تھا, انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمیں دو, ہمیں اس کا باپ نہیں چاہیے, وہ تو مسلمان ہو گیا چلا گیا, لیکن یہ بچہ ہمارا ہے, بچہ ہمیں دو. بچہ چھین کر لے گئے. کین یو امیجن, ماں سے بچہ چھین کر لے گئے. لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں, ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں, اس نے صلح کرائی, بچہ واپس کرایا. ام سلمہ بھی پھر ہجرت کر کے وہاں گئیں. غزوہ احد میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی, وہ شہید ہو جاتے ہیں, اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاوند جن سے مجھے اتنی محبت تھی وہ فوت ہو گیا, اب مجھے کون سہارا دے گا, میں ویڈو ہوں. تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کی دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ پر مصیبت ہے, یہ اس مصیبت پہ چلنے کی, اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے, اور مجھے اس سے بہتر دے. اور دیکھیے رسول اللہ ان کے ہسبینڈ بنے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا آنر ہے کہ وہ سوچ رہی کہ کون سہارا دے گا, اب میں کیا کروں گی, بیوہ ہوں, اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر لی. تو اس لیے اللہ کے پلانس کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ پلان نہیں کیا ہوا ہے. جب بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا ہے اسے. اس لیے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو, حرام سے باز آ جاؤ, لیکن اللہ سے دعا کرو, اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا, نہیں لکھا تو کوئی اور بہت بہتر لکھا ہے. تو اس لیے یہ آخری بات تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 6 سائنز میں نے آپ کو بتایا ہدایت پر ہونے کے, ان کو ریوائز کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ آپ پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اگر نہیں اترتے تو ایفرٹ کریں, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک ہدایت کا سائن ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ بات کریں, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں. انشاءاللہ ناؤ وی اینڈ اپ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.